کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ بے وجہ پریشان ہیں؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دماغ بار بار منفی سوچوں میں الجھ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑی مشکل آنے والی ہے۔ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سب انگزائٹی کی علامات ہو سکتی ہیں جو آج کل بہت عام ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انگزائٹی کی وجوہات، علامات اور اس پر قابو پانے کے آسان اور سائنسی طور پر ثابت شدہ طریقے کے بارے میں بتایا جائے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ انگزائٹی کیا ہے۔ انگزائٹی اصل میں کیا ہے؟ انگزائٹی ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں ہمیں بے چینی، خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ انسانی دماغ کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے جو ہمیں خطرات سے بچانے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن جب یہ غیر ضروری طور پر زیادہ ہو جائے تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اثر ڈالتا ہے۔ انگزائٹی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے امتحانات کا دباؤ، مالی مسائل یا سماجی معاملات، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ انگزائٹی کی علامات کون کون سی ہیں۔ انگزائٹی کی علامات۔ انگزائٹی کی علامات جسمانی اور ذہنی دونوں ہو سکتی ہیں، مثلاً دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس لینے میں دشواری، زیادہ پسینہ آنا، بار بار منفی خیالات آنا، نیند کے مسائل، جسم میں تھکن اور کمزوری کا ہونا۔ اگر آپ ان میں سے کچھ علامات محسوس کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اب میں آپ کو 10 طریقے بتاؤں گی جن سے آپ اپنی انگزائٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ انگزائٹی پر قابو پانے کے 10 طریقے۔ نمبر 1، گہری سانس لینا، ڈیپ بریتھنگ۔ جب بھی گھبراہٹ محسوس ہو تو گہری سانس لیں۔ ناک سے سانس لیں، 4 سیکنڈ تک روکیں اور آہستہ سے منہ سے خارج کریں۔ یہ دماغ کو سکون دیتا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل کرتا ہے۔ نمبر 2، مثبت سوچ اپنانا، پازیٹیو تھنکنگ۔ مثبت سوچ کو اپنائیں، اپنے دماغ کو منفی خیالات سے نکالیں اور مثبت جملے دہرائیں، جیسے کہ یہ سب وقتی ہے اور میں اس پر آسانی سے قابو پا سکتا ہوں۔ نمبر 3، فزیکل ایکٹیویٹی۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ کی واک یا ورزش انگزائٹی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسمانی سرگرمیاں دماغ میں خوشی کے ہارمونز بڑھاتی ہیں اور اسی طرح آپ ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کیفین سے پرہیز۔ کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک پینے سے انگزائٹی بڑھ سکتی ہے۔ کیفین کا استعمال کم سے کم کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 5، جس سے آپ اپنی انگزائٹی پر قابو پا سکتے ہیں وہ ہے نیند کو بہتر بنانا۔ اچھی نیند انگزائٹی کے خلاف ایک قدرتی علاج ہے۔ رات کو 8 یا 7 گھنٹے کی نیند ضرور لیں اور سونے سے پہلے اسکرین کا استعمال اور موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں۔ نمبر 6، روزمرہ کی منصوبہ بندی کریں، ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ وقت کی اچھی منصوبہ بندی کریں تو کاموں کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور انگزائٹی بھی کم ہوتی ہے۔ نمبر 7، سماجی تعلقات بہتر بنائیں۔ انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے کسی قابل اعتماد دوست یا فیملی ممبر سے بات کریں، اپنے خیالات شیئر کریں تاکہ دل ہلکا ہو سکے۔ اسی طرح آپ اپنی انگزائٹی پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 8، مراقبہ یا عبادت۔ مراقبہ اور عبادت ذہن کو سکون دیتا ہے اور انگزائٹی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 9، خود کو مصروف رکھیں۔ کوئی نیا مشغلہ اپنائیں، جیسے کتابیں پڑھیں، مصوری کریں یا موسیقی وغیرہ سننے سے آپ خود کو مصروف رکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ اپنی انگزائٹی پر بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اور آخر میں نمبر 10، کسی ماہر سے رجوع کریں۔ اگر انگزائٹی شدید ہو جائے تو کسی ماہر نفسیات سے مشورہ ضرور لیں۔ تو یہ تھے انگزائٹی پر قابو پانے کے 10 طریقے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا آپ نے انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی طریقہ آزمایا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ چلیں انگزائٹی پر قابو پانے کا ایک حقیقی واقعہ سنتے ہیں۔ یہ احمد ہے، ایک محنتی نوجوان جو ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، لیکن احمد کو ایک مسئلہ ہے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ کام کی ڈیڈ لائنز، روزمرہ کے مسائل اور غیر ضروری منفی خیالات سے اسے بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے احمد کا دن بھی خراب گزرتا ہے۔ وہ جلدی غصہ کر جاتا ہے اور معمولی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے۔ آخرکار احمد نے انگزائٹی پر قابو پانے کے لیے چند آسان طریقے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، گہری سانس لینا۔ اس نے روزانہ 5 منٹ کی گہری سانس لینے کی مشق شروع کی، جس سے اس کے ذہن کو سکون ملنا شروع ہوا۔ نمبر 2، نیند بہتر بنانا۔
اس نے سونے سے پہلے فون کا استعمال کم کر دیا اور ایک اچھی نیند کی عادت اپنا لی۔ نمبر 3، پازیٹیو سوچ اپنانا، پازیٹیو تھنکنگ۔ روزانہ مثبت جملے دہرانے سے احمد کا اعتماد روز بروز بڑھنے لگا۔ نمبر 4، ورزش اور واک۔ ورزش کرنے سے اس کا ذہنی دباؤ کم ہونے لگا اور وہ خود کو زیادہ توانائی سے بھرپور محسوس کرنے لگا۔ نمبر 5، دوستوں اور فیملی سے بات کرنا۔ اپنے مسائل دوسروں سے شیئر کرنے سے احمد کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ چند ہفتوں میں احمد کی زندگی میں واضح فرق آ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ خوش اور پرسکون محسوس کرنے لگا۔ اگر آپ بھی انگزائٹی کا شکار ہیں تو احمد کی طرح چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کریں اور چیک کریں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی انگزائٹی پر قابو پا سکتے ہیں۔